رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج جو ہم قرآن کا فلسفہ دیکھیں گے وہ ہے کلچر پرستی اور آبا پرستی کی مذمت، یعنی ان کے پیچھے اندھا چلنا اور اپنی عقل سے کام نہ لینا۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بس اس طرح کی شادی ہوگی، مطلب کوئی اس طرح کہے مثال کے طور پر کہ بھئی ہم تو ایسی شادیاں کرتے ہیں، ایسی شادیوں کے اندر غیر شرعی رسمیں کرتے ہیں، بھئی ہمارے گھرانے میں تو جی پہلے کبھی پردہ نہیں ہوتا ہوا آیا، اب کیوں کوئی پردہ کرے؟ ہمارے گھرانے میں تو ہمیشہ بڑی بڑی مونچھیں رکھی جاتی ہیں اور داڑھی منڈوا دی جاتی ہیں، تو میں کس طرح داڑھی رکھوں؟ تو کوئی بھی چیز جو اسلام سے ٹکراتی ہے اور آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا یا آپ کے کلچر میں چلتا آ رہا ہے، اس کی قرآن کیسے مذمت کرتا ہے، اس کی آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا صرف ابھی ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170۔ ان سے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے۔ پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 104، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ ہے، کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ پھر سورۃ الفاتحہ کا شروع آپ دیکھیں، تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی کہ اس چیز کا رد کہ ان کے باپ دادا غلط بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ صرف اللہ ہے جس کے لیے تمام تعریف ہے۔ رحمان الرحیم مالک یوم الدین، آخر میں جزا سزا بھی اللہ نے دینی، ان کے باپ دادا نے نہیں دینی ان کو آخر میں سزا۔ اور ہم پھر یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے عبادت کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر ہم باپ دادا کے پیچھے اندھا کیسے چل سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سورہ لقمان آیت نمبر 21، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ اسی طریقے سے سورۃ زخرف آیت نمبر 23، بلکہ آیت نمبر 21 سے آگے چل رہی، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں گا جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہو۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، تم سے نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ایون اگر وہ اچھے ہوئے، انہوں نے اپنے اچھے کا حساب دینا ہے، تم نے اپنے اچھے اعمال کرنے۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8، یہ غالباً سورۃ عنکبوت ہے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں گے تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی غلط کام میں۔ پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 170، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیا ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ پھر اس طریقے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 64 سے آگے چلتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نقشہ کھینچ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ بہرحال یہ یقینی ہمارے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نقشہ کھینچ کے دکھا رہا ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی
اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ نقشہ بھی کھینچ کے بتا رہا ہے کہ آبا پرستی کی کیا نقصانات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے آگے، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں کہ شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اس سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے کے لیے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 62 میں، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس میں ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آخری آیت جو اس معاملہ آبا پرستی پہ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہے آخری سیٹ آف آیت، یہ غالباً سورہ اعراف آیت نمبر 37 سے آگے چل رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جو عوام میں ارشاد ہوگا ہم ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ساری آیات تھی جو آبا پرستی پہ تھی اور اس بات کی آبا پرستی کی مذمت میں تھی، کلچر پرستی کی مذمت میں تھی کہ اس کے پیچھے اندھا نہ چلو۔ اور اب جو آیات دکھا رہا ہوں صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ قرآن کتنی دفعہ قرآن میں عقل استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، جس طرح مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پہ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے بھی کام نہ لیا اور راہ راست نہ پائی ہو تو پھر بھی تم انہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے۔ اس طرح بس میں آپ کو دکھا رہا ہوں عقل والا حصہ، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی کہ یہ بہرے ہیں، گونگے اندھے، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عقل استعمال کرنے کے دکھا رہا ہوں۔ اور جب ان سے نماز کے لیے منادی کرتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ قرآن میں جہاں یقین اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ ہیں جو بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ لہٰذا قرآن جو ہے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو ان بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو سبحان اللہ قرآن کیا تم سمجھتے ہو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 44، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن نے انسان کو عقل استعمال کرنے کی طرف راغب کیا کہ ہر چیز صرف اس لیے کہ تم ایک خاندان میں، ایک گھرانے میں، ایک سوسائٹی میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں، ایک زمانے میں پیدا ہو گئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے پیچھے اندھوں کی طرح اور جانوروں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح چلو گے۔ نہیں، اپنی عقل بہرحال تم استعمال کرنی، دیکھنا ہے کہ یہ رستہ اللہ اور رسول کے خلاف تو نہیں جا رہا، شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا، ان کو بہرحال دیکھنا ہے۔ بہرحال یہ جو سارے فلسفے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آج میں نے آپ کے سامنے یہ فلسفہ رکھا، یہ سارے کے سارے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ قرآن کو
روز خواہ ایک آیت پڑھیں، کنسسٹنٹلی پڑھیں گے تو سارے فلسفے، صرف یہی فلسفہ نہیں، آپ کے ذہن میں بیٹھتا رہے گا. اگر میں آپ کو اس طرح ایک ون شاٹ میں آپ ریڈ کر لیں گے، اس طریقے سے ویڈیو دیکھ لیں گے، ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں اس طرح نہ بیٹھے. اپنے آپ کو پازیٹیو برین واشنگ، یعنی اپنے آپ کو ذہن کے اندر یہ قرآن کے فلسفے بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ جوڑ کے اپنے آپ کو رکھیں. یہ میں آپ کو صرف کیوں دکھا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں دیکھتے، ان کو جگانے کے لیے کہ بھائی قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم رکھو، تاکہ کانسٹنٹلی یہ فلسفے آپ کے ذہن میں چلتے رہیں. یہ کیونکہ یہ فلسفے ہی تو ہماری زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی کے اندر آزمائشیں، مشکلات، تکلیف میں یہ فلسفے ہی تو ہمیں وہ روشنی اور نور دیتے ہیں جو ہمارا رستہ آسان کر دیتے ہیں. جس طرح غالباً میں پہلے بھی مثال دی تھی، پیاسا اس کو پتہ ہے کہ پانی کی طرف اس طرف لپک کے جائے گا، اس کے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جس کو پتہ نہیں پانی کیا ہے، وہ تڑپ تڑپ کے اس کا حال ہو جائے گا، خواہ وہ رستہ اس کو کیونکہ پتہ نہیں رستہ کدھر ہے. تو قرآن وہ روشنی دیتا ہے. وہ روشنی لینے کے ضروری ہے کہ آپ کانسٹنٹلی قرآن کے ساتھ رہیں. یہ میں نے آپ کو نکال کے فلسفے بتائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اسی پہ اکتفا کر لیں. اپنے قرآن کے اندر بہت سارے فلسفے ہیں، ان سب کے ساتھ آپ کی زندگی اگر آپ چاہتے ہیں آسان ہو جائے، یہ سفر زندگی کا جس کے اندر تکالیف بھی آتی ہے، پریشانی، مصیبتیں، اچھے وقت بھی آتے ہیں، برے وقت بھی آتے ہیں، ہر وقت کو کس طریقے سے آپ نے مینوور کرنا ہے، یہ آپ کو قرآن کے فلسفے آپ کو بتائیں گے. تو یہ میرا آپ کے سامنے رکھنا تھا. اگر مسلمان ہے تو اپنے آپ کو اس میں ساتھ اٹیچ رکھیں. غیر مسلم ہے تو بھی قرآن پڑھیں. اور اگر آپ کو یقین نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو میرے دوسرے چینل پہ جائیں، قرآن کی میریکلز پہ، جو آپ کو میرے یوٹیوب کے چینل ڈسکرپشن پہ مل جائے گا. قرآن کے ایک ایک لفظ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ایک ایک لفظ کو سوچیں. زبان کے لحاظ سے بھی اور میتھمیٹکس کے لحاظ سے بھی میں چیلنج کرتا ہوں، نیومیریکل میریکلز. تو وہاں سے آپ جا کے یہ پتہ کر سکتے ہیں قرآن اللہ کا کلام کیوں ہے. اور پھر آپ ان فلسفوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن نے یہ فلسفے پیش کیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق قائم کرنے کی توفیق دے. ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کے فلسفوں کے ذریعے سے ہماری زندگی جو ہے وہ آسان فرمائے، اور ہمیں آخر کار اس میں کامیاب کر کے آخرت میں جنت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.